الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فوسوس إليه الشيطان تو وسوسہ اندازی کی، وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے دل میں شیطان نے، اور کہا یا آدم، اے آدم، حل ادلک، کیا میں تجھے بتاؤں، علی شجرۃ الخلد، ایسے درخت کے بارے میں، الخلد جو ابدی زندگی دینے والا ہے، وملکن، اور ایسی بادشاہت ملے گی، لا یبلا، جو کبھی فنا نہیں ہوگی، لا زوال سلطنت، کبھی ختم نہ ہونے والی، بوسیدہ اور پرانی نہ ہونے والی سلطنت۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 115 سے ذکر کیا کہ ہم نے انہیں وصیت کی تھی کہ جنت کے اندر کے فلاں درخت کے قریب نہیں جانا ہے، لیکن وہ بھول گئے اور ثابت قدم نہ رہ سکے اپنی اس بات پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان آیات کریمہ میں اصل سبق تو ہمیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس بشری کمزوری کی طرف دے رہے ہیں کہ یہ بشری کمزوری انسان کے اندر موجود ہے، کہ انسان بھول جاتا ہے اس سبق کو، اس پیغام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے اندر بھی سب سے پہلے جو انسان تھے اس کائنات کے اندر، ان سے بھی نسیان کا، بھول چوک کا صدور ہوا ہے، اور وہ بھی اپنی بات پر قائم نہ رہ سکے، ثابت قدم نہ رہ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری ہدایت کا انتظام کیا ہے، وقتاً فوقتاً اسی سبق کو یاد دلانے کے لیے انبیاء بھیجے ہیں۔ لیکن اصل شیطان تمہارا حقیقی دشمن ہے، اور اس کی پہچان کرنا زندگی بھر کے اندر گمراہی سے بچنے کے لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر آپ نے یہ سبق یاد رکھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے تو کبھی بھی آپ جو ہے وہ راہ راست سے نہیں ہٹیں گے۔ تو اب یہاں پر شیطان نے کس طریقے سے آدم علیہ السلام کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، اور جس درخت سے منع کیا تھا اسی درخت سے کھانے کی کیسے ترغیب دی، فوسوسہ، تو دل کے اندر وسوسہ ڈالا۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان جو ہے اس کا کوئی انسان پر جبر نہیں ہوتا، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ابھی آیات جو قاری صاحب نے آج پڑھی ان کے اندر بھی یہ بات کی گئی کہ میرے جو بندے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں ان پر کسی قسم کا تمہارا جبر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی زبردستی تمہاری نہیں ہوگی۔ البتہ شیطان کے بہکاوے میں وہ لوگ آ جائیں گے جو اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ دو صفات ان کی ذکر کی کہ ایسے لوگوں پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، شیطان کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں، تو اس کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے، دل کے اندر خیالات پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور دل کے اندر تو فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے وسوسہ اندازی کی اور کہا کہ حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، تو سبز باغ دکھانا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے بھی یہ بات پیش کی کہ میں ایک درخت دکھاتا ہوں آپ کو، اس درخت کے ذریعے آپ کو ایک تو یہ ہے کہ جنت کے اندر دائمی زندگی مل جائے گی، کبھی نکلیں گے نہیں۔ اور انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جہاں جو نعمت اور آسائشیں جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا قرب وہاں پر ملا ہوا ہے، جنت ملی ہوئی ہے، تو یہ اگر دوام اس کے اندر حاصل ہو جائے تو یہ فطری خواہش تو ہے۔ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور بادشاہت بھی ایسی
جو کبھی ختم نہ ہو۔ یبلا کا لفظی معنی ہوتا ہے جس طرح کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں اور پرانے ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یبلا، پرانا ہو جانا۔ تو یہ بادشاہت بھی ایسی جو لازوال ہو، ہمیشہ کی بادشاہت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی پروٹوکول جنت کے اندر آدم علیہ السلام کو دیا تھا، تو ظاہر ہے کہ شیطان جو ہے اس کے لیے تو جو راندہ درگاہ ہوا، تو اس کے لیے تو یہ بات ممکن نہیں تھی کہ اس کو برداشت کر سکے وہ، تو اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے یہ بات ذکر کی۔ سورہ اعراف کے اندر ہم نے اسی بات کو اس انداز میں ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تمہارے رب نے اس وجہ سے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں اس کے اندر دوام نہ مل جائے۔ تو وہاں پر بھی قریب قریب یہی مفہوم جو ہے وہ بیان کیا گیا جو سورہ اعراف کے اندر ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے اور مضامین کی وضاحت ہوتی ہے اس سے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو سورہ اعراف کے اندر اور تفصیل بھی ہے۔ قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، دونوں کے سامنے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے سامنے قسمیں اٹھائیں شیطان نے۔ قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، بڑے خیرخواہ کے روپ کے اندر آیا، اس بحث کے اندر آیا۔ تو شیطان انسان کے سامنے بڑا خیرخواہ بن کے آتا ہے، بڑا اس کا خیرخواہ بنتا ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے اور اس کے ناک پر اور چہرے پر جو ہے وہ تھپکی دیتا ہے، کہتا ہے کہ سو جاؤ، بڑا وقت پڑا ہوا ہے۔ اور جب انسان اس کی تھپکی میں کی وجہ سے سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے تو نماز اس سے رہ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ اس کے وسوسوں کو اور ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، وضو کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے سے وہ ساری سستی، کاہلی جتنا بھی ہے وہ ساری کی ساری، اب آپ دیکھیں جیسے ہی وضو کرتے ہیں تو کتنا یکدم آدمی فریش ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جتنی سب سستی اور کاہلی ہوتی تھی وہ ساری کی ساری وضو کرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک فطری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چنگل سے جو ہے وہ نکال دیتا ہے۔ تو فَأَكَلَا مِنْهُمَا، دونوں نے اس سے کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کی کہ قابل ستر حصے، ان کے ستر جو ہیں وہ ظاہر ہو گئے۔ وَطَفِقَا، اور لگے وہ یخصفان، ڈانپنے، علیہما من ورق الجنہ، ان پر جنت کے پتے، جنت کے پتے ان پر، جنت کے پتوں سے ان کو ڈانپنے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی فروگزاشت ان سے ہو گئی یہاں پر، فغوا، اور انہوں نے حد سے تجاوز کر لیا۔ تو یہ فَأَكَلَا، تو شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی اور بڑا خوشنما بنا کر، سبز باغ دکھا کر آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ بہکا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس درخت سے منع کیا تھا اس سے انہوں نے کھا لیا، اور اس کا سب سے پہلا نتیجہ، سب سے پہلا اثر کیا ظاہر ہوا؟ ان کے جو قابل ستر حصے تھے وہ برہنہ ہو گئے۔ ابھی آپ نے کل کی آیات کے اندر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر داخل کرنے کے ساتھ ہی یہ فرمایا تھا کہ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، کہ نہ تو اس کے اندر پیاس لگے گی اور نہ کبھی آپ بے لباس ہوں گے، لباس بھی آپ کو پہنایا جائے گا، جنت کا لباس بھی مل جائے گا آپ کو، جس طرح کہ مرنے کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کا فرش اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے۔ تو کتنا اعزاز ہے، کتنا پروٹوکول ہے اہل ایمان کا کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دنیا کا لباس، اب کیا لباس ہے اس کے سامنے، اس کے مقابلے میں آخرت کا خصوصی لباس جو ہے، آخرت کا لباس بھی ایک یونیفارم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ سرکاری ملازم جو ہے، کوئی بڑے سے بڑا سرکاری ملازم بھی ہوتا ہے، کوئی بڑا جنرل بھی ہوتا ہے، کورٹ مارشل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا یونیفارم اتار دیا جاتا ہے۔ یونیفارم اس کا سرکاری پروٹوکول سے محروم کرنے کے لیے سب سے پہلی جس چیز سے وہ محروم ہوتا ہے سزا کے اندر، سرکاری پروٹوکول کے اندر یونیفارم سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس جو پہنایا گیا تھا، سب سے پہلے اس کا اثر، اس درخت کے کھانے کا اثر یہ ہوا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سرکاری خاص پروٹوکول تھا اس پروٹوکول کو ختم کر دیا گیا اور جنت کا لباس جو ہے اس سے محروم کر دیا گیا۔ یہ اثر سب سے پہلا ہوا۔ فبدت لہما سوآتہما، تو ان کے قابل سطر حصے جو ہیں وہ، اب یہ جو کہا جاتا ہے، لوگ انسانی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں کہ انسان نے ننگ رنگ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ غاروں سے زندگی کا آغاز کیا تھا، کوئی لباس نہیں ہوتا تھا، انسان ہزاروں سال جو ہے وہ ننگا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو جنت کا لباس پہنایا۔ پہلا انسان جو ہے آدم علیہ السلام ہے، اور اس کو جنت کا لباس پہنایا، اور انسان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنی قابل سطر حصوں کو ڈھانپنا، اس کی شرم و حیا کو ڈھانپنا، اور شرم و حیا جو ہے وہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آج کی تہذیب جس طرح سے انسان کو بے لباس کر رہی ہے کہ سب سے بڑی ترقی کی نشانی، روشن خیالی کی نشانی یہ تصور کی جاتی ہے جو جتنا ننگا ہوگا، اور بالخصوص خواتین جتنا ننگی ہوں گی، اتنا ہی زیادہ ترقی یافتہ روشن خیالی اس کو تصور کیا جائے گا۔ تو شیطان کا پہلا حملہ بھی انسان پر یہی تھا، اور شیطانی تہذیب کا یہ خاصہ ہے کہ وہ انسان کو بے لباس کرتی ہے۔ فبدت لہما سوآتہما، تو ان کے قابل سطر حصے جو ہیں وہ کھل گئے۔ طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ ان پر جنت کے پتے ڈھانپنے لگے۔ تو جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے کہ شرم و حیا انسان کے اندر ہے۔ وعصا آدم ربہ فغوا، آدم علیہ السلام نے سے اپنے رب کی سے لغزش ہو گئی، فروگزاشت ہوئی، فغوا، اور وہ حد سے تجاوز کر گئے اپنے حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو اس حکم سے تجاوز کر لیا انہوں نے۔ تو عصا کا لفظی معنی تو نافرمانی کرنا ہے، عصا معصیت سے ہے، اور معصیت نافرمانی کو کہتے ہیں، اور نافرمانی آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو یہاں پر مفسرین نے 3 توجیحات جو ہیں، امام قرطبی نے مفسرین کی توجیحات ذکر کی ہیں کہ عصا کا لفظ جو ہے یہاں پر غیر ارادی خطا کے لیے استعمال ہوا ہے، جو کہ اجتہادی لغزش ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی لغزشیں ہو جاتی ہیں کہ غیر ارادی طور پر جو غلطی آدمی سے ہو جاتی ہے، تو جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی، قصداً اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی نافرمانی نہیں کی، لیکن اس پر عصا کا لفظ، معصیت کا لفظ اس لیے اطلاق کیا گیا کہ صورتاً یہ معصیت ہے، حقیقتاً یہ معصیت نہیں ہے۔ ظاہری صورت کے لحاظ سے یہ معصیت ہے، لیکن حقیقتاً یہ معصیت نہیں ہے، لغزش ہے، اجتہادی لغزش ہے۔ اور دوسری بات امام قرطبی نے یہ ذکر کی کہ یہ نبوت سے پہلے ہے، اور نبوت سے پہلے انبیاء بھی گناہ صغیرہ سے جو ہیں وہ پاک نہیں ہوتے، تو اس لیے عصا کا لفظ استعمال کیا۔ کفر سے، شرک سے، بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے ان کو، لیکن چھوٹے گناہ جو ہیں، معمولی چھوٹے گناہ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ عصا کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا لفظ استعمال ہوا غوا۔ غوا کا لفظی معنی، ایک معنی ہے سرکشی، تو ظاہر ہے کہ سرکشی تو ہوتی ہے، انسان جان بوجھ کر کوئی نافرمانی کرتا ہے، قصداً کرتا ہے،
تو قرآن مجید کی تفسیر، چونکہ قرآن کی تفسیر کا طریقہ یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو سورہ البقرہ کے اندر ازل کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پھسل جانا، پھسلنا، اور ابھی اوپر نسیہ کا لفظ کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ اب تینوں الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے جو مفہوم سامنے آتا ہے، جہاں غوا کے لفظ کے اندر بھی تو زیادہ سے زیادہ غوا کا جو لغوی معنی ہے کہ حد سے تجاوز کرنا، کہ جو حد سے تجاوز، حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقرر کی تھی کہ باقی ساری چیزیں جنت کے اندر آپ کے لیے جائز ہیں، ہر چیز کو، ہر آسائش سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو یہ جو حد مقرر کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس حد سے انہوں نے تجاوز کیا، تو حد سے تجاوز کرنے کے لیے بھی غوا کا لفظ آتا ہے۔ تو دونوں معنی، یہ دوسرا معنی جو ہے یہاں زیادہ مناسب ہے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، لیکن اب اصل جو انسان سے کبھی کمزوری صادر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو طرز عمل ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذکر کیا۔ ثم اجتباہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، برگزیدہ بنا دیا، اپنے برگزیدہ بندوں کے اندر ان کو بنا لیا۔ فتاب علیہ، اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ تابہ کے بعد علا کا لفظ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نظر کرم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے کہ توبہ قبول کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہدا، اور راہ راست دکھا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے منتخب بندوں کے اندر، ثم اجتباہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے منتخب بندوں کے اندر شامل کر دیا، اور اس کی وجہ بھی ساتھ بیان کر دی۔ فتاب علیہ، آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات سکھا دیے، فتاب علیہ، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو جب بندہ اپنی کمزوری، لغزش، گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو یہ انسان کا شیوہ ہے کہ اس سے غلطی ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ غلطی پر اصرار کرنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، ڈٹ جانا اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ شیطان کا شیوہ ہے کہ شیطان سے بھی غلطی ہوئی، اس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، ڈٹ گیا، قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ آدم علیہ السلام سے جو غیر ارادی طور پر جو خطا ہوئی، چونکہ ان کی لغزش بھی معمولی نہیں ہوتی، انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقربین ہوتے ہیں اور بہت بلند مقام ہوتا ہے، اس لیے ان کی معمولی جو لغزش ہوتی ہے، اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں، ان پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوئے، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مقام عطا فرمایا۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا برگزیدہ بندہ بنا دیا۔ نبوت کا مقام سب سے برگزیدہ مقام ہے، سب سے بڑا مقام ہے، اور انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ ہوتے ہیں۔ تو مجتبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ وہدا قال اہبطا منہا جمیعا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دونوں اس میں سے یہاں سے اتر جاؤ، جمیعاً سارے کے سارے، تم سارے اس میں سے اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ فإما یأتینکم منی ھدی، اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو فمن اتبع ھدایا، تو جو بھی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فلا یضل، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقی، اور کبھی بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے اس اصل سکیم کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو خلیفہ بنانا تھا، امتحان کا مرحلہ مکمل ہوا اور زمین پر انسان کو خلافت دینا مقصود تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذی اختیار مخلوق پیدا کر کے زمین پر
کہ اس کو خیر اور شر کے انتخاب کے اندر آزادی بھی دے دی، اور کہا کہ اب مار کا ہے، دشمن یہ ہے تمہارا، اب اس سے بچ کے تم نے رہنا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی کتابوں کا سلسلہ بھی، ہدایت کا سلسلہ بھی جاری رکھوں گا، انبیاء بھیجوں گا تمہاری ہدایت کے لیے، اور ہدایت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ لیکن جو ہدایت پر چلے گا تو کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگا، فلا یضل ولا یشقی، بدبختی کی زندگی سے بھی بچا رہے گا، مصیبتوں سے بھی بچا رہے گا، دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ تو یشقی کے اندر، بدبختی کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں۔ تو دنیا کے اندر بھی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ انسان بھٹکتا رہے، فی کل واد یہیم، ہر وادی کے اندر بھٹکتا رہے، کبھی ایک نظریہ، کبھی دوسرا، کبھی ایک گمراہی کے پیچھے، کبھی دوسری گمراہی کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوتا ہے جو اپنے خالق اور مالک کو چھوڑ کر کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا دامن تھامے رکھے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم دو چیزوں کو جب تک تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان دو چیزوں کو جب تک تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہماری ہدایت کی ضامن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔